الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارا مرکز کا تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے اور آج کی ہماری دوسری گفتگو اپنے ان حضرات سے ہے جو مرکز کا عملہ شمار ہوتا ہے۔ مرکز کا عملہ کا معنی یہ ہے کہ مرکز کے خدام، مرکز میں رہ کر دین کی خدمت کرنے والے، خواہ وہ قرآن کریم پڑھانے والے قاری صاحب ہوں، خواہ وہ تفسیر پڑھانے والے استاذ ہوں، خواہ وہ حدیث اور فقہ پڑھانے والے مدرس ہوں، خواہ وہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والے ہوں، خواہ مطبخ میں کام کرنے والے ہوں، کھانا پکانے والے ہوں، روٹیاں بنانے والے ہوں، خواہ وہ کسی شعبے کے اندر کام کرتے ہوں، یہ ہے عملہ۔ میں آپ حضرات سے آج پھر 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب دین کے خادم ہیں، ہم سب دین کے خادم ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین، ہم اس کی خدمت کریں، اللہ کے دین کو عام کریں، اللہ کے دین کو بلند کریں، اللہ کے دین کو دنیا میں کونے کونے تک پہنچانے کا عزم کریں اور اس کے لیے محنت، جدوجہد اور اپنی کوشش کریں۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ سارے اسباب اختیار کریں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم دین کی خدمت کرنے والے بنیں۔ اب دین کی خدمت کرنے والے بنیں یہ بات الگ ہے، اور ہم پڑھانے والے مدرس اور استاذ بنے یہ بات الگ ہے۔ صرف مدرس اور معلم ہی دین کا خادم نہیں ہوتا، بلکہ دین کے تعلق سے کسی بھی شعبے کی ذمہ داری سنبھالنے والا اور کسی بھی کام کو کرنے والا وہ دین کا خادم ہی شمار ہوتا ہے۔ جب ہم یہ نیت کریں گے کہ ہمارا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے تو پھر کوئی بھی تشکیل ہو اس کو خوشی اور آسانی کے ساتھ ہم قبول کر سکتے ہیں، کبھی اس میں الجھن نہیں ہوگی۔ اور جب ہم یہ جذبہ رکھیں گے کہ میں پڑھانے والا ہوں، میرا تو مقصد پڑھانا ہے، میں تو استاذ بن کر یہاں آیا ہوں، تو پھر چپکلش ہوگی کہ چھوٹی کتاب ملتی ہے، نہیں مجھے تو بڑی کتاب چاہیے، مجھے تو فلاں کتاب نہیں فلاں کتاب چاہیے، فلاں کتاب کا نام ہے، جب وہ کتاب پڑھاؤں گا تو اسے عزت ہوگی، یہ تو بخاری کا استاد ہے، یہ تو فلاں کتاب کا استاد ہے، یہ تو بڑے استاد جی ہیں، یہ تو چھوٹے استاد جی ہیں۔ یہ سارے فتنے اور شر ہوں گے جو ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نیت کریں کہ ہم دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اب جو شخص دین کی خدمت کے جذبہ سے یہاں آئے گا، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی ذمہ داری لگ جائے گی۔ ایک شخص میں صلاحیت ہے قرآن کریم پڑھانے کی تو اس کو مسند حفظ دے دی جائے کہ تم قرآن کریم پڑھاؤ۔ ایک شخص میں استعداد اور صلاحیت ہے حدیث پڑھانے کی، اس کو حدیث کی کتاب مل جائے۔ کسی میں صلاحیت ہے فقہ صرف و نحو کی تو اس کو فقہ صرف و نحو مل جائے۔ کسی میں پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں استعداد اور صلاحیت ہے کھانا پکانے کی تو اس کو طلبہ اور اساتذہ کے کھانا پکانے پر لگا دیں۔ کسی میں استعداد اور صلاحیت یہ نہیں ہے بلکہ اینٹیں لگانے کی ہے، گارل اٹھانے کی ہے تو اس کو وہ خدمت دے دی جائے۔ تو چونکہ مقصد دین کی خدمت ہے، لہذا جس بندے میں جو صلاحیت اور استعداد ہوگی اس کے حوالے وہ خدمت کر دی جائے گی۔ اس میں سب آ جائیں گے، دفتر کا ناظم، تعلیمات کا ناظم، مالیات کا ناظم، مطبخ کا ناظم، اساتذہ کرام اور مرکز کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے، حتیٰ کہ مستری، مزدور، انجینئر،
اور مالی، یہ سارے افراد اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اس کا نہیں ہے جو قرآن کریم پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو مقام اس کا ہے جو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے، جو اس کو صلاحیتیں اللہ پاک نے دی ہیں وہ اللہ کے لیے ان صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم سب دین کی خدمت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے ذمہ جو کام لگ جائے ہم اس کو بخوشی قبول کریں، خواہ گیٹ کا پہرا لگ جائے، خواہ وضو خانہ اور بیت الخلاء کی صفائی لگ جائے، خواہ پڑھانے کے لیے کتاب دے دی جائے، جو ہمارے ذمے ہو وہ کام کرے بس۔ اور جو پڑھانے والے ہیں ان کا اپنا ذہن ہو کہ ہمیں کوئی سبق ملے، ہمیں کوئی بھی کتاب ملے، ہم اسی میں لگے رہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ ہم دین کی خدمت کا جذبہ بنا لیں۔ جب دین کی خدمت کا جذبہ بنائیں گے پھر اونچ اور نیچ باہمی ختم ہو جائے گی، یہ بڑا اور چھوٹا یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، باہمی معاملات آپس میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ہر ایک دوسرے سے محبت کرے گا کہ جس طرح میں کام کرتا ہوں یہ بھی کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کھانا پکانے والا نہ ہو تو ہم کھانا کھائیں گے کیسے؟ کھانا نہیں کھائیں گے تو پڑھائیں گے کیسے؟ اب اس کا مطلب کھانا پکانا بھی اہم ہے۔ اگر یہ مکان بنانے والے مزدور اور مستری نہ ہوں تو ہم رہیں گے کیسے؟ اس کا معنی کہ یہ لوگ بھی اہم ہیں۔ اور اگر کوئی صفائی کرنے والا نہ ہو تو بتائیں گندگی اور غلاظت میں رہیں گے کیسے؟ تو صفائی کرنے والے بھی اہم ہیں۔ اس لیے سارے بندے اہم ہیں، غیر اہم کوئی بھی نہیں۔ پہلی بات ہم ذہن بنا لیں کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، بس ہم خدمت دین کے جذبے سے رہیں اور جو کام ہمارے ذمہ لگ جائے ہم اس کام کو بخوشی سر انجام دیں۔ دوسری بات کہ دین کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، دین کا کام دنیا کے لیے نہیں ہوتا۔ دین کا کام اللہ کے لیے ہے، یہ دین دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ جب ہمارا مقصد دین سے دنیا بنے تو اللہ پاک اس دن سے پہلے موت دے دے، اللہ اس دن سے پہلے دنیا سے لے جائے۔ جب دین دنیا کے لیے ہو، دین دنیا کے لیے ہوگا تو بتاؤ پھر اللہ کے لیے کون سا کام ہوگا؟ تو ہمارا مقصد دین کی خدمت ہے اور اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں نہیں اللہ سے آخرت کی طلب کے لیے ہم دین کی خدمت کریں۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے، میں ہوں یا آپ، ہم سب آج کی گفتگو کے مخاطب ہیں۔ ہم سب کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کا کام کریں اور اس پر کوئی تنخواہ نہ لیں، ہم دین کا کام کریں اور اس پر کوئی معاوضہ نہ لیں، اللہ کے لیے کریں، اصل تو یہی ہے۔ لیکن ہم سب کی ضرورتیں ہیں، ہم سب کی حاجات ہیں اور ہمارے وسائل نہیں ہیں اور ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس اور گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم تنخواہ نہ لیں تو پھر ہم ظاہر ملازمت کریں گے، مزدوری کریں گے، تجارت کریں گے، کوئی اور کام کریں گے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ کام کرتے ہوئے تنخواہ لینا ہمیں اپنا ذہن بنانے کی ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہمارے پاس وسعت ہوگی تو ہم نہیں لیں گے، اگر وسعت ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھی اس طرح دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کے وسائل نہیں ہوتے، اس کے ذرائع نہیں ہوتے، وہ دین کا کام کرتا ہے۔ جب اس کو ذاتی وسائل مل جاتے ہیں تو دین کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے، تو اللہ کا شکر ہے میرا کام بہت اچھا چل پڑا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو آپ پڑھاتے تھے تنخواہ کے لیے پڑھاتے تھے، اب اللہ نے اور وسائل دے دی تو آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا، تو جو پہلے پڑھایا اس کا بھی اجر پھر کیسے ملے گا؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور یہ جو ہم تنخواہ لیتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے ایسے وسائل اور ایسے اسباب عطا فرما دے کہ میں تنخواہ نہ لوں بلکہ دین کا کام کروں اور مرکز میں پیسے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مانگا ہے وہ ہمارا مال اور ہماری جان دونوں مانگے ہیں،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مال بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جان بھی مانگتے ہیں۔ ہم اپنی جان اپنا وقت تو دیتے ہیں لیکن اپنا مال نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ہوگا تو پھر ہمیں اپنا مال اللہ کے دین کے لیے ضرور پیش کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے آسان ایک صورت یہ ہے کہ ہم جتنے مرکز کے اساتذہ ہیں یا مرکز کا عملہ ہے، اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ جب ہر ماہ بعد ہمیں تنخواہ ملے، اس میں سے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ لیں، خواہ وہیں دفتر میں جمع کرا کے رسید کٹا لیں، خواہ مرکز کے غلے کے اندر ڈال دیں، بس کچھ ہماری طرف سے ادا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے کو جو وسعت ہم نے دی ہے تو مزید وسعت عطا فرما تاکہ ہم تیرے دین کی خدمت یوں ہی کریں۔ یہاں ایک مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات چونکہ اکثر علماء ہیں، 2-4 ساتھی ایسے ہیں جو عالم نہیں ہیں اور دین کے شعبے میں لگے ہیں، کہ ہمارے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے اجرت علی تعلیم دین کا، کہ دین کا کام کرنے پر، دین پڑھانے پر اجرت لینا، تنخواہ لینا جائز ہے کہ نہیں۔ ہمارے متقدمین اس بات کے قائل ہیں کہ جائز نہیں ہے، متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ جائز ہے۔ متقدمین اور متاخرین کا معنی 300 ہجری سے پہلے کے لوگ متقدمین ہیں اور 300 ہجری کے بعد کے لوگ متاخرین ہیں۔ یہ اختلاف چلتا ہے۔ میری عادت ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے اکابر کی آراء کو یوں پیش کریں کہ اس میں اختلاف نظر نہ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف اور یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں، یعنی حقیقت پہ غور کریں تو کوئی اختلاف نہیں، ظاہر کو غور کریں تو پھر اختلاف ہے۔ جو حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ تعلیم دین پر اجرت لینا جائز نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی پڑھاتا ہی اس لیے ہے کہ میں تنخواہ لوں تو یہ جائز نہیں۔ اور جو حضرات کہتے ہیں تعلیم دین پر اجرت لینا جائز ہے، ان کا مقصد یہ کہ پڑھاتا تو پیسوں کے لیے نہیں ہے لیکن اور اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے تو ضرورت کی وجہ سے لے لیتا ہے، لہذا گنجائش ہے۔ بس یہ اگر چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو پھر متقدمین اور متاخرین کی آراء کے درمیان اختلاف بھی نظر نہیں آئے گا۔ خیر، دوسری میں نے گزارش یہ کی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم مستری ہوں، ہم مزدور ہوں، ہم انجینئر ہوں، ہم مالی ہوں، ہم گیٹ کیپر ہوں، پہرے دار ہوں، مطبخ کے اندر روٹیاں پکانے والے باورچی ہوں یا پڑھانے والے استاذ ہوں، ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم اس لیے تنخواہ لیتے ہیں کہ ہمارا ذریعہ معاش اور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دے گا تو ہم انشاءاللہ تنخواہ لیں گے نہیں، اپنی جیب سے دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ مالی وسعت آ جائے تو چھوڑ کر ہی چلے جائیں گے، اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ جب ایک آدمی بغیر تنخواہ کے پڑھائے تو ڈنڈورا پیٹے، اللہ کا شکر ہے میں تو فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تو ذاتی جیب سے خرچ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں یوں کرتا ہوں۔ یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے، یہ عوام کو یا اپنے دوستوں کو بار بار بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں ضرورت ہو، کہیں حاجت ہو تو بتا دیا جائے، ورنہ خواہ یہ بات بتا دی کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات تو میں نے عرض کی ہے کہ اس بات کا ہم خیال کریں، اور تیسری بات وہ یہ کہ ہم دین کی خدمت کی نیت سے یہاں ٹھہرے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم دین کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، تنخواہ کے لیے نہیں کر رہے، اجرت کے لیے نہیں کر رہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیار یہ ہے کہ ہم خود دین پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت پیسوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے لیے نہیں کام کر رہے، ہم اغراض کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر اس پر ہم خود عمل کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، اغراض کے لیے نہیں لگے، وہ ہماری مجبوری اور ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے ہم جو مرکز میں رہتے ہیں، خانقاہ حنفیہ میں رہتے ہیں، یہاں رہ کر دین کا کام کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں، ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم شریعت کے مطابق چلیں۔ یہ ہمارا ایک ذہن بننا چاہیے کہ ہم نے دین کے مطابق عمل کرنا ہے۔
سب سے پہلے فرائض ہیں، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، اس کے بعد واجبات ہیں، ان کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں، پھر سنن مؤکدہ ہیں، اس کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں، اور ہم نوافل کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں۔ نوافل سے سنن مؤکدہ مستحکم ہوگی، سنن مؤکدہ کے اہتمام سے واجبات مستحکم ہوں گے، اور واجبات کی پابندی کرنے سے فرائض مضبوط ہوں گے۔ اصل عبادات میں فرائض ہی ہے، اس لیے ہم ان سب چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، عبادات میں کوتاہی نہ کریں، عبادات میں سستی نہ کریں، شوق اور رغبت کے ساتھ کریں، شوق اور رغبت کے ساتھ کریں، بس اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز دین کی خدمت کرنے کا لطف آئے گا، آخرت میں تو آئے گا، تعلق میں اللہ سے لطف آئے گا، لیکن خود عبادات میں ہم لذت محسوس کریں گے جب ہم اس کام کے اندر لگ جائیں گے۔ بس میں نے مختصر سی یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بس اس کو پلے باندھ لیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ طلبہ کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی تیاری کریں، طلبہ کے آنے سے پہلے پہلے ہم پختہ ہوں، ہم صرف طلبہ میں بیان نہ کریں، اساتذہ آپس میں بیان کر کے مذاکرہ کریں۔ میں بیان کرتا ہوں تو آپ سنیں، آپ بیان کرتے ہیں تو میں سنوں، جس شخص کی ذمہ داری بیان بھی باقی اس کو توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ، نمبر 1، ہم خدمت دین کے جذبہ سے لگے رہیں، ہمارے ذمہ کوئی کام لگ جائے اس کو سعادت اور نیک بختی سمجھ کر قبول کریں، اس بات پر اصرار نہ کریں کہ ہمیں کتاب ہی دی جائے اور فلاں کتاب دی جائے، اس پر اصرار نہ کریں، کوئی بھی کام ذمہ لگ جائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، ہم اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، آخرت اور جنت کے لیے کریں۔ یہ تنخواہ اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، اور ہم سب یہ نیت کر لیں کہ جو ہی اللہ اسباب عطا فرمائے گا تو میں تنخواہ نہیں لوں گا، بغیر تنخواہ کے کام کروں گا، اور یہ نہیں کہ پھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ رہوں گا یہیں پر، لیکن کام ایسے کروں گا اور جینا اور مرنا وابستہ کروں گا۔ نمبر 3، جب ہمارا کام دین کی خدمت کے جذبے سے ہے تو خود ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔